السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی اہم اور بنیادی سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ یہ سوال صرف ان لوگوں کے لیے نہیں جو اسلام کے بارے میں پہلی دفعہ سن رہے ہیں، بلکہ ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو پیدا تو اسلام میں ہوئے لیکن شاید کبھی گہرائی سے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اسلام اصل میں ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اکثر لوگ اسلام کو صرف ایک مذہب سمجھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اسے صرف نماز، روزہ اور کچھ رسموں تک محدود کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل زندگی کا نظام ہے جو انسان کے عقیدے، عبادت، اخلاق، معاشرہ، معیشت اور سیاست تک کو گائیڈ کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ممکن ہے آج آپ اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں بلکہ ایک پورا طریقہ حیات کے طور پر سمجھ پائیں۔ اسلام کا مطلب، اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جو مادہ سین لام میم سے نکلا ہے۔ اسی مادے سے لفظ سلام بھی بنا ہے جس کے معنی ہے امن اور سلامتی۔ اسلام کے بنیادی معنی یہ ہیں: اللہ کے حکم کے آگے جھک جانا، مکمل اطاعت اختیار کرنا، دل کا سکون اور امن حاصل کرنا۔ اسلام کا اصل مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے۔ جب انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں حقیقی سکون پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے وہی مسلمان کہلاتا ہے۔ توحید، اسلام کی بنیاد۔ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے مضبوط بنیاد توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہی پوری کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہے۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک ٹھہرانا، کیونکہ یہ اللہ کے حق پر سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسلام اور انبیاء کرام کا پیغام۔ اسلام یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور اور ہر قوم میں نبی بھیجے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کر آئے، صرف ایک اللہ کی عبادت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ظلم کے سامنے حق کا اعلان کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقوی، محبت اور رحم کا درس دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عبادات کا طریقہ سکھایا بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کر کے دکھایا جس کی بنیاد انصاف، رحم، مساوات اور اعلیٰ اخلاق پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو عزت اور حقوق دیے، غلاموں کو آزادی کی راہ دکھائی، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق مقرر کیے، اور رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر فرق کو ختم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آج بھی ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید، اللہ کا کلام۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل دستور ہے۔ انسان کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کرتا ہے، حق اور باطل میں فرق سکھاتا ہے، ہر دور اور ہر زمانے کے لیے قابل حمل ہے۔ قرآن انسان کو بتاتا ہے کہ وہ کہاں سے آیا، کیوں پیدا ہوا
اور آخر کار اسے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسان کی صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اس کی پوری زندگی کو رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا اور ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ اس مکمل نظام کی بنیاد 5 ستون پر رکھی گئی ہے جنہیں ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ستون ایک مسلمان کے ایمان، عمل اور اخلاق کو مضبوط بناتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 چیزوں پر قائم کیا گیا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہی اسلام کے 5 ستون ہیں۔ نمبر 1، کلمہ شہادت یعنی ایمان۔ اسلام کا پہلا اور سب سے بنیادی ستون کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں بلکہ دل سے مان کر اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ کلمہ انسان کو شرک سے بچاتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین دیتا ہے، ہر جھوٹی طاقت سے آزادی دلاتا ہے۔ کلمہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہو، فیصلے قرآن اور سنت کے مطابق ہوں اور زندگی کا ہر پہلو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 2، نماز۔ نماز اسلام کا دوسرا ستون اور مومن کی روحانی پہچان ہے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے جو انسان کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے۔ نماز دل کو زندہ رکھتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے، انسان میں ڈسپلن پیدا کرتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ غرور کا ٹوٹنا، اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کا اقرار اور پوری زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی زندگی میں برکت اور سکون آ جاتا ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا ستون ہے جو مال کو پاک اور معاشرے کو انصاف پر قائم کرتی ہے۔ زکوٰۃ صرف مدد نہیں بلکہ فرض عبادت ہے۔ جو مسلمان صاحب نصاب ہو اس پر اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد غریب اور امیر کے درمیان فاصلہ کم کرنا، مال کی محبت کو دل سے نکالنا، معاشرے میں رحم اور انصاف پیدا کرنا۔ زکوٰۃ سے کنجوسی ختم ہوتی ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور مال میں برکت آتی ہے۔ اسلام مال جمع کرنے کے بجائے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ یعنی صوم۔ روزہ اسلام کا چوتھا ستون ہے جو رمضان کے مہینے میں فرض ہوتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ نفس کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ روزہ صبح سے شام تک کھانے پینے اور برائی سے رکنے کا نام ہے، انسان کو صبر اور تقوی سکھاتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، بے شک روزہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ غریب کی بھوک کا احساس دلاتا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، دل کو نرم اور روح کو طاقت دیتا ہے۔ روزہ صرف 1 مہینے کا عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے صبر اور خود پر قابو کی ٹریننگ ہے۔ نمبر 5، حج۔ حج اسلام کا 5واں ستون ہے جو صرف اس مسلمان پر فرض ہے جو جسمانی اور مالی طور پر قابل ہو۔ حج مکہ مکرمہ میں ذی الحج کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کا پیغام، سب انسان برابر ہیں، کوئی رنگ، نسل یا مال کا فرق نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر عزت ہے۔ احرام میں سب ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں جو برابری اور انکساری کا سب سے بڑا درس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حج کرے اور گناہ سے بچے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے نیا پیدا ہوا ہو۔ اسلام اور انسانی حقوق۔ اسلام نے ایسے دور میں انسانی حقوق دیے جب دنیا میں ظلم، ناانصافی اور جبر عام تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے حقوق متعین کیے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان برابر ہے، کسی کو رنگ، نسل یا زبان کی بنیاد پر برتری حاصل نہیں۔ اسلام اور امن۔ اسلام کا پیغام امن، سلامتی اور رحم کا پیغام ہے۔ اسلام ناحق قتل، ظلم اور فساد کو سختی سے منع کرتا ہے۔
قرآن مجید میں فرمایا گیا، جس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسلام سے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا اور آخرت۔ اسلام کے مطابق یہ دنیا ایک عارضی امتحان ہے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ نیکی کا بدلہ اور برائی کی سزا ملے گی۔ جو اللہ کے احکامات پر چلے گا اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی یعنی جنت ہے۔ اسلام کیوں ضروری ہے؟ اسلام انسان کو زندگی کا مقصد دیتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق سکھاتا ہے، روحانی سکون عطا کرتا ہے اور انسان کو اس کے خالق سے جوڑتا ہے۔ جہاں دنیاوی نظام ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں اسلام انسان کو امید اور راستہ دکھاتا ہے۔